فأعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا زدنا علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الحمد لله على كل حال وبك نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ اپنا آپ لوگ نا چیٹ باکس ریڈی رکھا کریں، کچھ بھی سوال ہو جواب ہو تو چیٹ باکس سامنے ہوگا تو اس میں آسانی ہو جائے گی۔ اوکے الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم اپنا کرم فرمائے اور سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنے ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ آج ہمارا ففتھ سیشن ہے۔ الحمد للہ ہمارے 4 سیشنز گزر چکے ہیں۔ پچھلے سیشنز میں ہم نے علم السیرت کی بات کی تھی، سیرت کا انٹروڈکشن کیا تھا، عربوں کی ہسٹری ہم نے دیکھی تھی، ان کا جغرافیکل لوکیشن کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا۔ پھر لاسٹ کلاس میں ہم نے عربوں کا جو مورل اور اکنامک ان کے حالات تھے اس کو ہم نے دیکھا، یعنی عربوں کا جو اخلاقی اور اقتصادی حالات تھے اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی، رائٹ؟ سب کو سمجھ آئی تھی؟ سب کو یاد ہے؟ ریویژن کر کر آئے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، اب آج کی کلاس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شروع کے 25 سال دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ 25 سال دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیے تھے اس کو دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا، اس کو انشاءاللہ اس پہ بریفلی بات کریں گے۔ اچھا، آپ لوگوں کو واٹس ایپ گروپ پر میں نے ایک ویڈیو بھیجی تھی عام الفیل پر، کیا وہ آپ لوگوں نے دیکھی؟ ابرہہ والی رات میں بھیجی تھی، موقع ملا آپ لوگوں کو دیکھنے کا؟ اوکے الحمدللہ۔ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، جس نے نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں، اس میں بہت ڈیٹیل میں عام الفیل کے بارے میں پورا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بالکل اوتھینٹک ہے۔ اچھا، آج بھی ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکے، شاید تھوڑی سی لمبی تھی، میرے خیال سے 4 منٹ کچھ کی تھی، پھر کوشش کریے گا اس کو فارورڈ کر کے تو دوسرے نمبر پہ یا لیپ ٹاپ پہ کریں، اگر آپ کے پاس ہو تو آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ او جی جی بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک آدھ دن میں جب بھی آسانی ہو تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لوگ پھر اس کو ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کافی ڈیٹیل میں اس پورے واقعے کو اس میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، آج بھی انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے آج کی کلاس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیت سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب تھا اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے وہ 3 طریقوں سے، مطلب 3 سٹیپس میں ان کو ان کا نسب جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اچھا، سلائیڈ پہ دیکھیں، سب اپنے سامنے سلائیڈ ضرور کھولیں تاکہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے۔ سلائیڈ نہیں ہوگا نا تو بس سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سب اپنے سامنے اپنا جو میں سلائیڈ شیئر کی ہوئی ہے اس کو ضرور سامنے رکھتے ہوئے بات سنیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک، یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہا ہے، محمد لکھا ہوا، یہاں سے لے کر یہ پورا جو ہے، 1 منٹ، اچھا اب دیکھیں پورا جو یہ ہے شجرہ، یہاں سے لے کر عدنان بن عدنان لکھا ہوا ہے، رائٹ؟ یہ ہے پہلا سٹیپ، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک تو کیا ہے؟ محمد،
बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन कलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन माद बिन अदनान। ठीक है, यहां से लेके यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके बिन अदनान तक कितने हो गए? ये क्या हो गया? पहला स्टेप हो गया। ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर टू क्या है? स्टेप नंबर टू है अदनान से लेकर इस्माईल अलैहिस्सलाम तक। ठीक है, अदनान से लेके इस्माईल अलैहिस्सलाम तक स्टेप नंबर टू है। ठीक है, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अदनान तक 20 जनरेशन है। और अदनान का ऑलमोस्ट वो टाइम है जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं। ठीक है, ये जो यहाँ का वक्त है ये तकरीबन वही वक्त है, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस जमाने में थे तो अदनान भी उसी जमाने में थे। ठीक है, ये जहन में अपना विजुलाइज करते रहें, सामने भी देखें, जहन में भी ये खाका बनाते रहें ताकि चीजें समझ आती रहें। अदनान और ईसा अलैहिस्सलाम में कोई कहता है कि 50 साल का, कोई कहता है कि 70 ईयर्स का फर्क है। ठीक है, तो समझे ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस है उनका जमाना। तो क्या स्टेप्स थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अदनान और उनकी औलाद, स्टेप नंबर वन है। फिर स्टेप नंबर टू क्या है? अदनान से लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये स्टेप नंबर टू है। और स्टेप नंबर थ्री क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, स्टेप नंबर वन के लिए, ये जो स्टेप नंबर वन यानी मोहम्मद से लेके अदनान, जो बिन अदनान लिखा हुआ है ना, स्टेप नंबर वन के लिए कहते हैं कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके अदनान तक का है, इसके लिए कहते हैं कि ये लिनिएज जो है, ये नसब सही हदीस से साबित है। ठीक है, इसके अंदर कोई इख्तिलाफ, कोई तजाद नहीं है। स्टेप नंबर टू वाली जो चेन है, अदनान से लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम तक, इसमें उलमा ने कहा कि कुछ चीजें ज़ईफ हैं। ठीक है, जो यहां से लेकर यहां तक देख रहे हैं हम, अदनान तक, ये वाला जो नसब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये हमें सही हदीस से मिलता है। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई तजाद नहीं है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक शजरा है जो कि हदीस से मिलता है। अब यहाँ जो बिन अदनान से लेके इस्माइल तक है, या इस्माइल अलैहिस्सलाम तक है, इसमें कुछ चीजें ज़ईफ मिलती हैं, कुछ इख्तलाफात हैं। ठीक है, तो और जो फिर स्टेप नंबर थ्री है यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम तक, तो उसमें तो बहुत सी चीजें हैं जो कि ज़ईफ हैं, और उसमें बहुत कम रिवायात मिलती हैं सही उसमें उसमें पहुंचने तक की, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत लंबी एक बहुत लंबा एक चेन है इस्माइल अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम तक की। तो उसमें हमें कोई सही हदीस नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही हदीस से ऑथेंटिक शजरा नसब है। तो आपको जो बिल्कुल सही ऑथेंटिक चीज है वो आप तक बता दिया है। स्टेप नंबर वन को आप लोग चाहें तो याद भी कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी रिलेटेड है वो डेफिनेटली बहुत बरकत वाला है ना, तो कोशिश करिएगा कि इस नसब को, शजर नसब को जरूर याद कर लें। स्लाइड्स में इंशाल्लाह शेयर करूंगी, तो आप ग्रुप में देख सकते हैं, आपको ये वाली स्लाइड भी मिल जाएगी। कोशिश करिएगा खुद भी याद करें, बच्चों को भी जरूर याद करवाएं। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जब भी बात होती है तो उनके लिनियत से रिलेटेड, उनके नसब से रिलेटेड बात जरूर होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी में सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब पर बात होती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद भी बहुत सारी अहादीस हैं अपने नसब के ऊपर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन नसब वाला जो था वो तुम में से रसूल बनाकर भेजा गया। और ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहदीस से भी साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अना सैयदु वलदी आदम वला फखर, कि मैं आदम अलैहिस्सलाम के नसब में से हूँ, में से ज्यादा, सबसे ज्यादा इकराम वालों में से हूँ। और वला फखर यानी ये मैं बात किसी फखर में या बोस्ट नहीं कर रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज का हुक्म दिया गया है। इस हदीस की तफसीर में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने का हुक्म दिया गया था कि ये बात अपनी उम्मत को बता दें कि वो सबसे ज्यादा इकराम वाले नसब के लिहाज से हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और
उनसे रिलेटेड इस चीज की जो उनका जो नसब था इकराम वाला, इससे रिलेटेड बाकी लोगों ने भी उनकी गवाही दी है। कुरैश का ओवरऑल नसब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। खुद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफीर भेजा सहाबी को, आप लोग जानते हैं कि सफीर भेजे जाते थे दूसरी जगहों पर मैसेज भेजने के लिए अपने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक सहाबी को भेजा सफीर बनाकर, कहाँ पर, रोमन एम्पायर में, सल्तनत रोमा में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा, और वहाँ के बादशाह के पास वो सहाबी गए। वहाँ का बादशाह जो था उसका नाम था हरकल। ठीक है, हरकल बादशाह था उस वक्त के रोमन एम्पायर का। तो हरकल के दरबार में जब सफीर आए तो हरकल ने कहा कि कोई है जो इनकी गवाही देगा, यानी जो सफीर आके सारी बातें बता रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन तक पहुंचा रहे हैं उस बादशाह तक। तो उस बादशाह ने कहा कि कोई सफीर की गवाही दे। कि फिर उसने क्या किया कि जाके उसने कहा अपने लोगों को कि शाम में ढूंढो। मुल्क शाम में थे ना, सल्तनत रोमा जो रोमन एम्पायर था वो मुल्क शाम में था। तो उसने अपने लोगों से कहा कि कोई शाम में कोई ऐसा शख्स ढूंढो जो इस सफीर की गवाही दे। तो उस वक्त अबू सुफियान शाम में थे तिजारत के लिए। और उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। ठीक है, अबू सुफियान जो थे वो फतह मक्का के वक्त मुसलमान हुए थे। उनको बहरहाल बुलाया गया जब हरकल को पता चला कि वो उसी इलाके से आए हैं जहां से ये सफीर आया है। तो हरकल ने उनको बुलाया और उनसे हरकल ने कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की। और उस वक्त हालांकि अबू सुफियान जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी दुश्मनी थी, कुफार में से थे ना, लेकिन मुंह से वही निकला जो सच था। उसमें एक चीज हरकल ने पूछा, सअलतु का अन नसबी ही, यानी मैं तुमसे इनके नसब का सवाल करता हूँ। तो उस पे अबू सुफियान के मुंह से निकला, फज़करतु इन्नहु फीकुम जू नसबिन, कि वो हम में से सबसे ज्यादा ऊंचे नसब वाले हैं। तो हरकल ने ये निशानी सुनते ही कहा कि बिला, वो समझ गया कि नबी अपने एरा में जो बेहतरीन नसब होता है उनमें से सिलेक्टेड लोग होते हैं। अब हरकल उसके बाद मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसकी स्टोरी थी, वो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं कि अगर ओवरऑल आप इसमें देखें, सामने आपके नजर, आपको देखें मैंने स्लाइड दोबारा पीछे वाली लगाई है। इसमें अगर आप देखें कहीं आपको कुरैश का नाम नजर आ रहा है? जल्दी से मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रही हूँ, एक नजर देखें, कुछ कहीं पे कुरैश का नाम नजर आ रहा है? हम तो कहते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से हैं, कुरैशी हैं। कहाँ कुरैश का नाम है इस नसब में? सॉरी, देखें कहाँ नसब में कुरैश का नाम है। अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम, अब्द मनाफ, कुसई, कलाब, मुर्रा, काब, लुवई, कहीं पे भी कुरैश का नाम नजर आ रहा है आप लोगों को? जी, कुरैश का नाम किसी को कहीं नजर आ रहा है इस पूरे नसब में? है ना, कहीं कुरैश का नाम नहीं, क्या वजह है इसकी? जी, कुरैश का नाम इसमें नहीं है इस नसब में। असल में इसकी वजह यह है कि अक्सर रिवायात में फहर, ये देखिए सामने नजर आ रहा है आपको, ग्रीन में इसको हाईलाइट कर दिया गया है आपके लिए। बिन फहर जो है, फहर को कुरैश कहा गया है। ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा मुबशरा के बारे में बात की है। कौन थे अशरा मुबशरा? कौन से सहाबी थे? वो 10 सहाबा कराम जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिटिंग के अंदर जन्नत की बशारत दी थी, है ना, अशरा मुबशरा। वो 10 के 10 सहाबा, उनको जब इस शजरा नसब से कनेक्ट करते रहें तो वो 10 के 10 यहाँ जाकर मिलते हैं। ये, ठीक है, यहाँ जाकर वो मर्ज होते हैं। फहर तक जाकर अशरा मुबशरा का नसब जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता मिलता जाता। ठीक है। फहर से नीचे पूरा कुरैशी, यानी ये पूरे, फहर जो है वो दूसरा नाम है कुरैश का, और ये सारे जो हैं ये कुरैशी हैं, बनु कुरैश में आ जाते हैं ये। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना अल्लाह अस्तफा मिन वलदी इब्राहिम इस्माइल, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलंद किया। वस्तफा मिन वलदी इस्माइल बनी कनाना, फिर उसमें से बनी कनाना को किया, फिर बनी कनाना में से कुरैश को किया, कुरैश में से बनु हाशिम को किया, और मुझे चुना बनु हाशिम में से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा बताया। ठीक है, फहर के बारे में हमने पढ़ा कि वो कुरैश हैं। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें बता रही हूँ कि किस किस के जमाने में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं,
تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی میں بہت ساری چیزیں کس طرح سے آئیں، کون تھے وہ ان کے شجرے، ان کے اوپر والے لوگ جو ان کے باپ دادا تھے، وہ کس کس کام میں کیا کیا ان کے پاس رسپانسبلٹیز تھیں، کیا کیا ان کی خصوصیت تھیں، تو وہ اور جو ساری ان کی خصوصیت تھی کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں بھی آئیں۔ اچھا، سامنے اسکرین پہ دیکھیں۔ آم، اب اگر ہم دیکھیں یہاں سے قریش کا نسب شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے یہاں پہ بات کی تھی، یہاں پہ یہ فہر کی ہم نے جو بات کی، قریش کی جو ہم نے بات کی، اب اس کے بعد یہ جو سارے لوگ ہیں نا، وہ ان کو اس طرح سے میں نے سامنے آپ کے لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر ہم کاب کی بات کریں، قریش کے نیچے ایک نام آتا ہے کاب، یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جہاں میرا پوائنٹر ہے، کاب کے بارے میں بات پڑھیں تو پہلے جمعے، فرائیڈے کا جو دن تھا، یوم العروبہ اس کو کہلاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور کعب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے سب کو جمع کرتے تھے جمعے کے دن، اور اس کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔ جمعے کا خطبہ انہوں نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تاریخ میں سب سے پہلے یہ جو کعب ہیں، یہاں پہ یہ دیکھیں اسکرین پہ، انہوں نے تاریخ میں سب سے پہلے جمعے کا خطبہ شروع کیا تھا۔ اسی طرح مرہ نام آتا ہے، یہ دیکھیں، ان کی اولاد میں سے ہی ہیں مرہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بہادر تھے۔ پھر ایک تھے کلاب، یہ دیکھیں سامنے کلاب۔ کلاب کون تھے؟ کلاب جو ہے، ام، اگر آپ نام ان کا دیکھیں، کلاب جو ہے کلب کی جمع ہے، اور کلب کہتے ہیں عربی میں، جو کلب لفظ ہے وہ ہے آتا ہے، کلاب جو لفظ ہے وہ آتا ہے کلب سے، اور کلب کا مطلب ہوتا ہے ڈاگ، کتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنے نام ایسے رکھتے کیوں رکھتے تھے؟ جیسے ان کا ایک نام اسد بھی آتا ہے عربیوں کا، اسد کا مطلب ہوتا ہے شیر، ٹھیک ہے؟ کلاب، کلاب کا مطلب ہوتا ہے ڈاگ۔ تو اس کے بارے میں ہے کیونکہ اس زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھیں، تو وہ اپنے بچوں کے نام ایسے رکھتے تھے تاکہ سامنے والے دشمن ان سے ڈرے، اور جو ان کے نیچے غلام ہوتے تھے ان کے نام ایسے رکھتے تھے جس سے ان کو فائدہ ہو، ان کے فائدے والی چیزوں کے نام اپنے غلاموں کے رکھتے تھے، جیسے مزروع ان کے غلاموں کے نام ہوتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے زراعت، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رباح، بلال بن رباح جو تھے، رباح کے معنی ہوتے ہیں فائدہ پہنچانے والا۔ تو غلام کیونکہ ان کے انڈر آتے تھے تو ان کا نام ایسے رکھتے تھے جس چیز سے ان کو فائدہ ہو، اور بیٹوں کے نام ایسے رکھتے تھے جن سے دشمن ان کے ڈر کے رہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر قصی، یہ دیکھیں سامنے قصی نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ قصی ان کے بارے میں آتا ہے کہ قصی نے کاؤنسل شروع کی، دار الندوہ۔ دار الندوہ آپ لوگوں نے اگر سیرہ پڑھی ہو، دار الندوہ کا نام آپ نے ضرور پڑھا ہوگا۔ دار الندوہ سب سے پہلے قصی نے شروع کی تھی۔ ندوہ کیا ہوتا ہے؟ ندوہ کہتے ہیں مشورے کو، تو مشورے کے لیے دار الندوہ انہوں نے بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ قصی نے بنائی تھی۔ پھر قریش بکھرے بکھرے رہتے تھے، یہاں وہاں ادھر ادھر رہتے تھے، تو قصی نے ان سب کو جمع کر کے، ان سب کو کلیکٹ کر کے کعبہ کے قریب آباد کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ کام کس نے کیا تھا؟ قصی نے۔ سب ان کی خصوصیات بتا رہی ہیں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چیز اور آپ نے دیکھا ہوگا، مکہ میں جو قبرستان ہے، اس کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ مکہ میں جو قبرستان ہے، کسی نے اس کا نام سنا ہے؟ مکہ کے قبرستان کا کوئی نام بتا سکتا ہے؟ نہیں پتا کسی کو؟ جنت المعلا، جی ویری گڈ امیمن، جنت المعلا، ٹھیک ہے؟ مکہ کا جو قبرستان ہے اس کا نام ہے، اسے جنت المعلا کہتے ہیں، اور جنت المعلا کا دوسرا نام ہے ہجون، رائٹ؟ جنت المعلا جو مکہ کا قبرستان ہے اس کا دوسرا نام ہے ہجون۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہاں دفن ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو عبادلہ صحابہ میں سے تھے، عبداللہ بن زبیر، وہ وہاں پہ ان کا دفن ہے، اور بہت سے صحابہ کرام کی وہاں تدفین ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن سب سے پہلے تدفین ہجون میں جس کی ہوئی وہ تھے، جنت المعلا میں جس کی ہوئی وہ تھے قصی، ٹھیک ہے؟ قصی جو سب سے پہلے تھے جن کی مکہ کے قبرستان کا آغاز جو سمجھے کیا تھا، وہ قصی نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں کلیئر ہیں سب کے لیے؟ پھر ہیں عبد مناف۔ عبد مناف، یہ دیکھیں، شجرہ کی طرف دیکھتے رہیں تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھی رہیں، ٹھیک ہے؟ عبد مناف کے بارے میں آتا ہے کہ عبد مناف بہت خوبصورت تھے، اور ان کو کمر البتھا کہا جاتا تھا۔
اچھا، تو یہ سب بیسکلی ہم بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فور فادرز تھے، باپ دادا تھے، ان سب کی ہم بات کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں لکھا ہوا ہے، ان سے اوپر کے جو لوگ تھے ان سب کی ہم بات کریں، ٹھیک ہے. اچھا، عبد المطلب تھے. کون تھے عبد المطلب؟ یہاں یہ دیکھیں، عبد المطلب کون تھے؟ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ عبد المطلب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ گرینڈ فادر، ویری گڈ. جی بالکل، ان کے دادا تھے. بالکل، ان کے دادا تھے، پیٹرنل گرینڈ فادر تھے عبد المطلب. ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوور آل زندگی، ان کا بیک گراؤنڈ بنانے میں ان کا بہت ہاتھ تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بعض کام ایسے کروائے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل واضح اشارے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وہاں سے، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک کام تو زمزم کے کنویں کا تھا. ٹھیک ہے، زمزم کے کنویں کا تھا. بنو جرہم والے، بنو جرہم کا ہم نے نام پڑا ہے. جی دیکھیے، جمعے کا جو خطبہ ہے بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے اچھے جو کام تھے نا، وہ کنٹینیو رہے. ٹھیک ہے، جیسے عقیقہ کا جو ہم لوگ آج بھی ہم اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا کام تھا. لیکن کیونکہ وہ ایک صحیح کام تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، کوئی خرافات نہیں تھا تھے، تو اس لیے وہ کنٹینیو کیے گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جمعے کا خطبہ بھی جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، بنو جرہم کی میں بات کر رہی تھی، زمزم کے کنویں کی. بنو جرہم کا آپ لوگوں کو نام کلک کر رہا ہے؟ ہم نے پہلی کلاسز میں کیا تھا. کون تھے بنو جرہم؟ بنو جرہم جو تھے، وہ ہم نے بات کی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں تھی، حاجہ علیہ السلام، تو وہاں بنو جرہم آئے تھے. اور بنو جرہم کی جو ایک خاتون تھی، ان کی شادی اسماعیل علیہ السلام سے تھی. بالکل، وائف آف اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم سے تھی. نام یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ہمارے نالج کے لیے، ہماری بیسک نالج کے لیے. جرہم کے قبیلے کا کیا خاص بات ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی اس میں سے تھی. تو وہ اس علاقے میں آ کے رہے، لیکن کچھ عرصے بعد کیا ہوا، انہوں نے اس علاقے میں کچھ فساد پھیلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے نکال دیا گیا. اب جب بنو جرہم وہاں سے نکلے، یعنی مکہ کے علاقے سے نکلے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جاتے ہوئے پورے زمزم کا جو کنواں تھا اس کو بند کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے، اس کو بند کر کے اس کو چھپا کے چلے گئے. اور کافی سال تک زمزم جو تھا، زمزم کا جو کنواں تھا، وہ ان نون رہا. لوگوں کو اس کا جو جگہ تھی، لوکیشن تھی، اس کا پتہ نہیں رہا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عبد المطلب کو خواب آیا. وہ کیونکہ انہوں نے کچھ فساد وہاں پہ پھیلایا تھا، لوگوں میں کچھ لڑائی جھگڑے ان سے، اور جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوا کیا، کچھ سالوں بعد، بہت عرصے بعد، عبد المطلب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کو خواب میں آیا کہ زمزم کی اصل جگہ کہاں ہے. ان کو خواب میں زمزم کی اصل جگہ بتائی گئی، جو کہ عبد المطلب نے جا کر کھدوائی. جب اس کو کھودا تو ان کا باقی قریش کے لوگوں سے بہت کنفلکٹ ہوا، جھگڑا ہوا. سب نے انہیں دبانے کی کوشش کی، اور اس وقت ان کے پاس صرف ان کے ایک بیٹے حارث تھے. یعنی سب نے اس زمزم، بیسیکلی سمجھے، دیکھیں عبد المطلب نے اس کو کھودا تو ان کی ملکیت ہونے چاہیے، لیکن لوگوں نے ایسا کرنے نہیں دیا. ان کے اوپر بہت پریشر ڈالا گیا. حالانکہ کام بھی انہوں نے پورا خود کیا، کنواں خود ہی کھودا، ڈھونڈا اس کو، لیکن لوگوں نے اس پہ پریشر، ان کے اوپر بہت پریشر ڈالا. ان سے زمزم کا کنواں لینے کی کوشش کی. تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انہیں 10 بیٹے دیں تو ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں وہ ذبح کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس ایک ہی بیٹا تھا جو ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا. تو دل برداشتہ ہو کے ان کو تکلیف ہوئی یہ چیز دیکھ کر کہ ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے بیٹے دیں، جو آگے وقت میں جو آگے آنے والا وقت ہے وہ ان کا بیٹے ان کا ساتھ دے سکیں. ٹھیک ہے. دل برداشتہ ہو کر افسوس میں انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دیں گے تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 نہیں 12 بیٹے دے دیے. کہیں 12 کا آتا ہے، کہیں 15 کا آتا ہے. اب جب وہ جوان ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے ان سب کو جمع کیا اور بتایا کہ میں نے یہ منت کی مانی، میں نے یہ ایک وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. اور
جب بیٹوں نے یہ سنا تو وہ فوراً تیار ہو گئے. سوچیں کہ اس زمانے جاہلیت میں بھی ایسا خاندان تھا جہاں بیٹے اپنے والد کے اتنے فرما بردار تھے. عبد المطلب نے کہا کہ میں قرعہ ڈالوں گا، جس کا نام آیا اس کو قربان کرنا ہوگا. اور عبد المطلب کو سب سے پیارے بیٹے تھے عبداللہ. کون تھے عبداللہ؟ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. اب جب پرچی نکالی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، لیکن کیونکہ سردار تھے، عبد نہیں پھر سکتے تھے، تو وہ ڈٹ گئے کہ اپنے بیٹے کو کیونکہ نام عبداللہ کا ہی آیا ہے تو انہی کو لے جا کے وہ ذبح کریں گے. اور انہوں نے ان کو لیا، صفا کی طرف گئے ذبح کرنے کے لیے. اور تھا آس بن وائل. اس کو ایمان تو نصیب نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی وہ رہا. بہت اس نے تکلیفیں بھی دیں، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا. لیکن اس نے ایک بڑا کام کیا. اس نے عبد المطلب سے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہوگا. لیکن عبد المطلب ڈٹے ہوئے تھے اپنی زبان پر. پھر ہوا یہ، مطلب آس بن وائل جو تھا اس نے عبد المطلب کو روکا کہ آپ یہ عبداللہ کو آپ جو لے جا کے ذبح کر رہے ہیں، یہ ایسا کام نہیں کر سکتے، آپ میرے ہوتے ہوئے آپ ذبح نہیں کر سکتے اسے. ہوا یہ کہ باقی لوگ بھی آ گئے اور عبد المطلب کو قائل کیا کہ ایک فارچون ٹیلر کے پاس جانے کے لیے. اس فارچون ٹیلر نے کہا کہ ایک قرآن اندازی، یعنی اس نے ایک ہیلا بتایا کہ قرآن اندازی کریں. اور ان کا قرآن اندازی کا کچھ الگ طریقہ تھا، تیروں کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ قرآن اندازی کریں، ایک طرف عبداللہ کا نام رکھیں، دوسری طرف 10 اونٹ. اگر پہلی بار عبداللہ نام نکلا تو دوبارہ قرآن اندازی کریں اور 10 کی جگہ 20 اونٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی کرتے رہیں جب تک اونٹ نہ نکلیں قرآن اندازی میں. قرآن اندازی کی، پہلی بار عبداللہ نام نکلا، اونٹ کی تعداد بڑھائی، 20 کر دیے. دوبارہ کیا، پھر عبداللہ نام نکلا. اسی طرح کرتے کرتے اونٹ کی تعداد 90 ہو گئی اور ہر بار عبداللہ کا نام نکلا. جب اونٹوں کی تعداد 100 کر دی گئی اور قرآن اندازی کی تو پھر فائنلی اونٹوں کا قرآن نکلا. عبد المطلب اپنی تسلی کے لیے پھر انہوں نے کیا اور پھر پرچی اونٹوں کی نکل آئی. تو اس طرح سے حضرت عبداللہ کو اللہ نے ذبح ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے دو ذبیح کے بیٹے، ہے نا. ایک اسماعیل علیہ السلام کا مشہور واقعہ اور دوسرا حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ. ٹھیک ہے، دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزادی دی، قربان ہونے نہیں دیا. ایک اللہ کے خلیل کے بیٹے اور دوسرے اللہ کے محبوب کے والد. ٹھیک ہے، اللہ کے خلیل کے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. اور دوسرے اللہ کے محبوب کے والد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ہم نے حضرت عبداللہ کے ذبح ہونے کا واقعہ دیکھا. اچھا، اب ہم یہ چارٹ دیکھیں، اس کو بریفلی سمجھنے کی کوشش کریں گے. بریفلی دیکھیں گے کہ قریش کے پاس رسپانسبلٹیز تھیں. ٹھیک ہے، سامنے آپ کے چارٹ ہے، یہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی اس گروپ پر. اچھا یہ سامنے یہ والی چارٹ دیکھتے ہیں ابھی. قصی کے پاس 3 بیٹے ہیں. قصی کہاں نام ہے؟ جلدی سے دیکھیں، سامنے چارٹ میں نظر آ رہا ہے قصی. ٹھیک ہے، ان کے 3 بیٹے تھے. کون تھے؟ عبد العزا، عبد مناف اور عبد الدار. ٹھیک ہے، عبد الدار کے پاس حجابت ہے. حجابت یعنی جو کعبے کی جو چابی تھی، کعبے کی چابی اور حفاظت، وہ عبد الدار کے پاس تھی. عبد مناف سے ہاشم، عبد مناف سے ہاشم. ٹھیک ہے، نیچے نظر آ رہا ہے ہاشم. اور ہاشم سے عبد المطلب اور باقی لوگ آئے. بنو ہاشم کے پاس بہت سی ذمہ داریاں تھیں. مین ذمہ داریاں جو تھیں مکہ میں، کعبہ کی اور مکہ کی اور حاجیوں کی، وہ مین ذمہ داریاں بنو ہاشم کے پاس تھیں. اور عبد العزا جو تھے، کہاں ہیں عبد العزا؟ یہ رے. ٹھیک ہے، ان کے پاس قیادت تھی. قیادت کے بارے میں ابھی ہم آگے پڑھیں گے. اسی طریقے سے دیکھیں امیہ، نظر آ رہے ہیں امیہ. عبد الشمس کے نیچے سنا ہوگا آپ لوگوں نے نام. یہ عبد الشمس کی جو نیچے کا خاندان تھا وہ بنو امیہ تھا. اور ہاشم کے نیچے والے لوگ کہلاتے تھے ہاشمی. ٹھیک ہے، ہاشم کے جو نیچے والا پورا خاندان تھا، عبد المطلب اور ان کے سارے بیٹے، وہ سب کون تھے؟ ہاشمی تھے. پھر آخر میں نام لکھا ہے ابو طالب کا. ابو طالب کون ہے؟ یہ دیکھیں، عبد المطلب کے سارے بیٹوں کے نام ہیں. ابو طالب کون تھے؟ ابو طالب حضرت علی اور جعفر رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا تھا.
फिर हजरत हमजा का आता है। देखें हजरत हमजा का नाम लिखा हुआ है, ये सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, ठीक है, अब्दुल्ला उनके वालिद हैं और बाकी ये सारे उनके चचा हैं। अब हजरत हमजा का क्या आता है कि हजरत हमजा जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो तरफ से दूध शरीक थे, ठीक है। दूध शरीक का क्या मतलब, रदाई भाई थे उनके। दो खवातीन ऐसी थीं जिन्होंने दोनों को दूध पिलाया, ठीक है। अच्छा, इस चार्ट में कुछ इन चीजों को याद रखिएगा, आगे डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमजा रदियल्लाहु अन्हो जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई थे। कौन थी उनकी रदाई माँ, इसकी बात इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, अब कुछ डिटेल में हम उनकी जिम्मेदारियां देखते हैं, मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी उन लोगों की। सबसे पहले हिजाबत, ठीक है, हिजाबत यानी सदाता भी जिसको कहते हैं, दोनों एक ही चीज को कहते हैं। यानी जो काबा की जो चाबी थी और महाफिज काबा, ये ओहदा बनु हाशिम के खानदान में था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के जमाने में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब इस ओहदे पर मुकर्रर थे, ठीक है। और इसके जो हम आमुल फील का देखेंगे उसमें अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त काबे के हिफाजत उनके हाथ में थी, और वो किस तरह से उस पूरे इसको टैकल करेंगे इंशाल्लाह उसमें बात करेंगे, ठीक है। बाद में किसके पास आई मिफ्ताहुल काबा, काबे की चाबी किसके पास आई, और आज तक वक्त हाजिर तक किसके पास है, उस्मान बिन तलहा रदियल्लाहु अन्हु की फैमिली में रन करती है, जो कि बनी अब्दुद्दार के थे, ठीक है, कुसई की औलाद में से थे। उनके पास उसके बाद से अब्दुल मुत्तलिब के बाद से उनके खानदान में चाबी रही और आज तक उन्हीं के खानदान में है, राइट। इसके बाद सिकाया यानी पानी का इंतजाम, सिकाया की खिदमत बनु हाशिम की थी। हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के पास ये जिम्मेदारी थी। हजरत अब्बास कौन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। उनके हाथ में पानी का इंतजाम था, यानी जो हाजी आते थे उनका पानी का इंतजाम हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु करते थे। फिर रिफादा यानी जायरीन काबा की जिम्मेदारी। आप देखें किस जमाने से ये ट्रेडिशन है। आज भी जब हज पे जाते हैं तो पैकेजेस में खाना साथ होता है, या वहाँ खाने पीने की चीजें मुसलसल मिल रही होती हैं, है ना, बट रही होती हैं। तो ये उस जमाने से उनका ट्रेडिशन था कि जो जायरीन आते थे वो लोग उनका पानी और खाना प्रोवाइड करते थे, राइट। फिर अकाब, ये कुरैश के कौमी झंडे का नाम था। लड़ाई के जमाने में इसे निकाला जाता था, पहले मशवरा होता था कि झंडा किसके पास होगा, वरना बनु उमैया के पास होता था इनका झंडा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, नदवा। नदवा ये मक्का की कौमी असेंबली थी। दारुल नदवा में वो बाद में भी प्लानिंग किया करते थे मुसलमानों के खिलाफ, हम आगे पढ़ेंगे। कुरैश कुरैश की जो शादियां होती थी वो भी यहीं होती थी, ठीक है। दारुल नदवा एक ऐसा वो बन गया था कि जहाँ पे प्लानिंग भी होती थी और कुरैश की शादियां भी वहीं पर होती थी। और नदवा का इंतजाम बनु अब्दुद्दार के पास होता था। तो नदवा और मिफ्ताह काबा, यानी नदवा, दारो नदवा का इंतजाम और काबे की जो चाबी थी वो दोनों बनु अब्दुद्दार के पास थी, ठीक है। अच्छा, फिर क़यादा। आप लोगों को समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि कुरैश की कौन कौन सी ट्राइब्स थी, कुरैश के कौन कौन से कबीले थे जिनके पास क्या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक है। फिर कयादा, बड़े मैं इंशाल्लाह उसको रिपीट करती हूँ। कमरुल बथा असल में अब मनाव जो थे वो बहुत खूबसूरत थे, ठीक है, और उनको कमरुल बथा कहा जाता था उनकी खूबसूरती की वजह से, ठीक है। उनको एक लकब दिया हुआ था, राइट। अच्छा, फिर हमने क़यादा के बारे में किया कि अच्छा, फिर था क़यादा। क़यादा के बारे में हमने नहीं किया। काफिले की रहनुमाई, जिस शख्स के पास ये मनसब होता था उससे ख़ास मामलात में मशवरा किया जाता था और ये ओहदा ये मनसब बनु असद के पास था, ठीक है। ये चीज़ें आई नो अभी थोड़ा सा शायद मुश्किल लग रही हो, सुनते रहें, कुछ जो जो चीज़ें आप लोग एब्जॉर्ब कर सकें उन्हें करते रहें, ठीक है। अल्लाह ताला रिटेन करवाएं, हमारे जहन में ये चीज़ें रखें। कुछ हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है, लोगों का, उनके बैकग्राउंड का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनके ख़ानदान के पास कितने इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां थी, ये सारी ज़रूरी जिम्मेदारियां थी उस वक्त की, ठीक है। अभी हो सकता है हमें सुन के कम चीज़ लग रही हो कि पानी पिलाने की कोई जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये सारी उस वक्त की समझे मैनेजेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती थी, राइट। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के किस शख्स के पास, किस कबीले के पास कौन सी जिम्मेदारी थी, हम उसकी अभी बात कर रहे हैं। फिर सामने देखें कौन सा लिखा है, थर्ड, कुबा।
جب مکہ والے لڑائی کے لیے تیاری کرتے تھے، نکلنے کا ارادہ کرتے تھے، تو ایک خیمہ، ایک ٹینٹ لگا دیا جاتا تھا اور اس خیمے میں لڑائی کا سامان جمع کر دیا جاتا تھا۔ اس کی ذمہ داری حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی۔ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو تیار کر رہے تھے آگے کے لیے۔ حکومہ، پھر نیکسٹ کیا ہے؟ حکومہ، حکومہ کیا تھا؟ جب آپس میں ان کے جھگڑے جھگڑے ہوتے تھے، اس کا فیصلہ کروانا ہوتا تھا، تو حکومہ ہوتی تھی، جیسے ایک جرگہ یا چھوٹا سا کورٹ ٹائپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر سفارہ، سفیر یا امبیسڈر کو بھیجا جاتا تھا، اور ابتدائی اسلام میں آخری قریش کے جو سفیر تھے وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ سوچیں کیسے کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گروپنگ کی، ان کو رسپانسبلٹیز دیں، ان کو پالش کیا، اور پھر ان سے اسلام کا کام لیا، ہے نا۔ تو یہ کچھ ڈیوٹیز تھیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی، کہ کن کن فیملیز کو کون کون سی ڈیوٹیز ملی، کون کون اس سے اس وقت عہدے تھے، کون کون سی رسپانسبلٹیز تھیں جو وہ لوگ اس وقت پورا کر رہے تھے۔ یہ اس وقت کی سچویشن، ان کے طریقوں کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھ رہے تھے۔ اس کی سلائیڈ میں گروپ میں سینڈ کروں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں کا کچھ مس بھی ہو گیا ہو تو سلائیڈ پہ چیک کر لیجئے گا، سب کچھ مینشن ہے اس پر۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ واقعات تھے، کچھ چیزیں تھیں، ایک طرح کا سٹیج سیٹ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی، ان کی نبوت کی پیشن گوئی پچھلی کتابوں میں کر دی گئی تھی، احمد کے نام سے، ٹھیک ہے۔ سورہ صف میں آیت نمبر 6 میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے بنی اسرائیل، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6 آپ لوگ دیکھیے گا، اس کی تفسیر ضرور پڑھیے گا۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کے رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تورات میں ہے، اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے سے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا، اور ان سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ تورات میں بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایک آخری رسول آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی ان کی ولادت سے پہلے سے کی ہوئی تھی پچھلی کتابوں میں۔ پھر زمزم کے کنویں کا گم ہو جانا اور عبد المطلب کا خواب جس میں ان کو بتایا گیا کہ کنواں کہاں ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوا تھا۔ پھر اسی طرح سے واقعہ اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کی تباہی کا واقعہ۔ اچھا، ہم نے لاسٹ کلاس میں ابرہہ کی کچھ سٹارٹنگ کی سٹوری کی تھی۔ ابرہہ الاشرم اس کا نام تھا، پورا نام اس کا کیا تھا ابرہہ کا؟ ابرہہ الاشرم، ٹھیک ہے۔ اشرم کیوں تھا اس کا نام؟ کیونکہ اس کی ناک جو تھی وہ کچھ ڈیفارمڈ تھی، ٹھیک ہے۔ ڈیفارمڈ ناک والا جو شخص ہوتا ہے اس کو اشرم کہتے ہیں، تو اس وجہ سے ابرہہ کا جو پورا نام تھا وہ ابرہہ الاشرم پڑ گیا تھا۔ اچھا، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ کہاں سے آیا تھا؟ کون بتا سکتا ہے مجھے ابرہہ کہاں سے آیا تھا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یمن یمن میں آیا تھا، بالکل بالکل یمن میں آیا تھا، لیکن کون سی جگہ سے آیا تھا؟ اس کو ایک بادشاہ نے بھیجا تھا، بالکل، ویری گڈ ندا۔ حبشہ سے ابرہہ آیا تھا، ہم نے بات کی تھی کہ اصحاب الاخدود کی ہم نے بات کی تھی۔ ذو نواز کہاں تھا؟ یمن میں تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں کے لوگوں نے کرسچینٹی ایکسیپٹ کی، تو اس وجہ سے ذو نواز نے ایک بڑی سی جگہ کھدوائی، ایک ڈچ بنوایا، اس میں آگ لگائی اور سب لوگوں کو اس میں پھینک کر جلا دیا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بروج میں اس کی پوری تفسیر ضرور پڑھیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ وہاں کرسچینٹی پھیلنے لگی تو ذو نواز کے مظالم لوگوں پر بڑھتے رہے۔ جب حبشہ میں نجاشی نے یہ بات سنی تو اس نے ٹو ریسکیو دا کرسچنس، ٹھیک ہے، جی بالکل، اس نے عیسائیوں کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ نجاشی نے اپنی فوجیں حبشہ سے یمن بھیجی اور ذو نواز کو قتل کروا دیا۔ تو ان فوجوں کے دو لیڈرز تھے، ہم نے بات کی تھی، ابرہہ اور ایرات، اور ابرہہ دو ان کے لیڈرز تھے۔ بعد میں کیا ہوا؟ ابرہہ الاشرم جو تھا اس نے اپنے ساتھی کو بھی قتل کر دیا، اور پھر وہ ایک سول لیڈر یعنی ایک واحد لیڈر بن گیا یمن کے علاقے کا، رائٹ۔ اب پھر ابرہہ نے کیا کیا کہ یمن کے علاقے میں، جو اس کا ایک علاقہ تھا سنا، ٹھیک ہے، یمن کا ایک علاقہ سنا ہے، اس میں اس نے ایک بڑا سا چرچ بنایا، ٹھیک ہے، کرسچنس تھے نا وہ، تو اس نے اپنی ایک عبادت گاہ سمجھے بنائی بڑی سی۔
اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ کرسچینٹی کو پروموٹ کرنا تھا، آسانی دینی تھی کرسچنس کو اپنی عبادت کے لیے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی آتی ہے کہ لوگوں کو کعبے کی زیارت سے اس کو دور کرنا تھا، ڈائیورٹ کرنا تھا، کیونکہ عرب کا وہ علاقہ تھا، لوگ دور دور سے کعبے کی زیارت کے لیے آتے تھے، تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبے کی طرف سفر نہ کریں بلکہ اس کے چرچ کی طرف آئیں۔ اب ہوا کیا کہ جب مکہ والوں تک یہ خبر پہنچی تو مکہ سے، بنو کنانا سے ایک شخص آیا اور اس نے چرچ میں خرابی کی۔ اب یہ دیکھ کر ابرہہ بہت غصے میں آیا اور اس نے 60 سے 70 ہزار لوگوں کی فوج تیار کی اور ساتھ ہی 13 ہاتھی رکھے۔ ٹھیک ہے، 60 to 70 thousand کی ایک اس نے آرمی تیار کی اور ساتھ میں 13 ایلیفنٹس، 13 ہاتھیوں کو بھی اپنی اس فوج میں رکھا۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کا ہے۔ یہ واقعہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے۔ جو ہم سورہ فیل جو پڑھتے ہیں، پورا اس میں جو کس طرح سے وہ ہاتھیوں کو ابابیل نے آ کے مارا، یہ جو پورا واقعہ سورہ فیل کا ہے، سورہ فیل کی تفسیر ضرور پڑھیے گا۔ پورا یہ جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابرہہ نے کیا کیا؟ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی فوج کو لے کر جاؤں گا اور کعبے کو ڈسٹروائے کروں گا۔ اب جب ابرہہ اتنا بڑا لشکر لایا، ساتھ ہی اتنے ہاتھی لایا، تو عربوں میں اتنا بڑا لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ان کے آپس میں قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی تھی، اتنے بڑے لشکر سے نہ انہوں نے پہلے لڑا تھا کبھی، نہ ہی ان میں اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کی طاقت تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بیت اللہ کے کیئر ٹیکر تھے، ٹھیک ہے، رکھوالے تھے، اور یہ ایک بہت بڑے فضیلت والا کام تھا۔ تو ابرہہ نے ان سے کانٹیکٹ کیا، ان کو خبر دی اپنے آنے کی اور اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ ہم میں ابرہہ کو نہ روکنے کی نہ اس سے لڑنے کی طاقت ہے، تو عبد المطلب نے نہ لڑنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اچھا، اور ابرہہ عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی لے گیا تھا، ٹھیک ہے، اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو عبد المطلب نے اپنے اونٹ چھڑوا لیے، انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہے، میں ان کا مطالبہ کرتا ہوں، جہاں تک اللہ کے گھر کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود کریں گے۔ ابرہہ کے پاس بہت بڑے بڑے ہاتھی تھے، اور جیسا میں نے کہا کہ عربز میں ہاتھیوں سے ویسے ہی، جو عرب لوگ تھے وہ ہاتھیوں سے ویسی مانوس نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو وہ گھوڑوں، وہ ان کی لڑائیاں کس سے ہوتی تھی؟ گھوڑوں سے ہوتی تھیں، اونٹوں کو وہ اونٹوں کو جانتے تھے، لیکن ہاتھیوں سے انہوں نے کبھی ہاتھی پہلے دیکھے ہی نہیں تھے۔ تو جب ابرہہ طائف کے راستے سے آ رہا تھا تو عبد المطلب اپنے لوگوں کو پہاڑوں کی طرف لے گئے۔ جب وادی محصر پہ ابرہہ اور اس کا لشکر جو تھا اس نے پڑاؤ ڈالا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پرندے بھیجے جس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آیت میں کیا لکھا ہے کہ علم ترا، ترا کہتے ہیں عربی میں کہ دیکھنے کو، کیا علم، کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ یہاں اللہ نے دیکھا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ حالانکہ سورہ فیل تو بعد میں ہوئی ہے نا نازل، لیکن دیکھنے کا لفظ کیوں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا؟ کیونکہ یہ ایک بہت متواتر قصہ تھا، بہت مشہور قصہ تھا، جس نے نہیں بھی دیکھا تھا اس نے بھی اسے ایسے سنا تھا ایز اف اس نے دیکھا ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ نے جو پرندے بھیجے ابابیل، انہوں نے ایسے کنکر سے حملہ کیا کہ وہ ابرہہ کی فوج کے آر پار ہو گئے، اور ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے بالکل سڑ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں نا سورہ فیل میں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو، تو ان پتھروں سے ان کا جسم بالکل گل گیا تھا۔ اب اس میں بہت سے مر گئے اور بہت سے عبرت کے لیے بھاگ گئے تاکہ وہ اپنی قوم میں جا کر بتائیں کہ ہوا کیا تھا ان کے ساتھ۔ تو جو بھاگے بھی تھے وہ کچھ عرصے بعد مر گئے تھے۔ مکہ میں بہت سے لوگ تھے اس کے لشکر کے جو نابینا ہو گئے تھے، اور احادیث میں یہ آتا ہے کہ جن صحابہ نے انہیں دیکھا تو فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے دیکھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ حملہ کرنے آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ تو بہت ساری تعداد جو تھی وہ مر گئی تھی، کچھ بھاگ گئے، کچھ پیچھے رہ گئے، جو نابینا ہو گئے تھے ان کو عربوں نے دیکھا، اور یہ قصہ بہت تواتر کے ساتھ عرب میں مشہور تھا۔
اور اس کے 50 دن بعد، اس واقعے کے 50 دن بعد، 50 ڈیز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا میں اس معجزے کو ظاہر کیا۔ اور کیا وجہ تھی اس سب کی؟ ایک وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ یہاں سے جو دین اٹھے گا اس پر اللہ کا ہاتھ ہوگا، رائٹ؟ اور یہ تو ایک چھوٹا انسیڈنٹ ہے، اس کے بعد ایک بڑا انسیڈنٹ ہونے والا ہے، نبی یہاں سے اٹھنے والے ہیں، یہاں سے نبی آنے والے ہیں۔ اس طرح اس انسیڈنٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال بھی ٹریک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش تھی وہ عام الفیل میں ہوئی۔ اور کیونکہ اس واقعے میں کرسچنز ملوث تھے، نصرانی سب ملوث تھے، بہت لوگوں کی اس واقعے کی وجہ سے اس جگہ پر نظر پڑی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ کو، قریش کو، کعبے کو اس واقعے کی وجہ سے پرومیننٹ کر دیا، اسے ظاہر کیا، اسے مشہور کر دیا لوگوں میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پچھلی کتابوں میں ان کی بعثت مینشن ہوئی، پھر زمزم کے کنویں کا گم جانا اور عبد المطلب کا خواب، ان کے تھرو اسے واپس دریافت کرنا، پھر اصحاب الفیل کا واقعہ، یہ سب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے۔ پھر ایک اور کیا چیز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تیاریاں ہو رہی تھی، اس میں ایک اور یہ چیز ہوئی کہ جنوں کو آسمان کی باتیں سننے سے روک دیا گیا۔ سورہ جن میں آتا ہے آیت نمبر 8 میں کہ جن کے آپس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹولا آسمان کو تو ہم نے پایا کہ ایک مضبوط پہرے داروں اور شعلہ سے پٹا پڑا ہے آسمان، یعنی آسمان، جن آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ آسمان کی سیکیورٹی بہت ہائی ہو گئی ہے، اور یہ کہ ہم بیٹھیا کرتے تھے آسمان میں سنگن لینے کی جگہوں پر، لیکن جو اب سننے کی کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک شہاب ثاقب، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنوں کا آنا جانا اوپر تھا آسمانوں پہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سیکیورٹی ہائی ہو گئی تھی آسمانوں کی، ٹھیک ہے؟ ان کا آنا روک دیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اب کیا ہونے والا ہے؟ قرآن آنے والا ہے، قرآن نازل کیا جانے والا ہے، ریویلیشن سٹارٹ ہونے والی ہے، تو اس وجہ سے جنوں کا جانا وہاں پہ روک دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جنات جو تھے وہ کان لگا کر سنتے تھے اوپر آسمانوں پہ جو بھی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے۔ تو جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت اسٹرانگ سیکیورٹی سسٹم، اسٹرانگ پہرہ داری کروائی، کیونکہ اب وہی کا سسٹم دوبارہ شروع ہونے والا تھا۔ یہاں پہ دیکھیں آپ، قرآن میں لکھا ہوا ہے شہاب ثاقب کا، کہ ہم جب ان کا سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایک شہاب ثاقب پاتے ہیں۔ شہاب ثاقب کیا ہوتا ہے؟ شوٹنگ سٹار، ہے نا؟ ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں، اور ہم نے یہ کافروں سے، کفار سے کیا سیکھا ہے، بہت سے مسلمانوں میں یہ چیز بہت عام ہے کہ جب وہ شوٹنگ سٹار دیکھتے ہیں تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، ہے نا؟ کہ دیکھو سامنے شوٹنگ سٹار نظر آ رہا ہے، فوراً دعا کرو، دعا قبول ہوگی۔ یاد رکھیں یہ خرافات میں سے ہے، یہ چیز بالکل غلط ہے۔ شوٹنگ سٹار کیا ہوتا ہے کہ جب فرشتے آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، کوئی چیز، کوئی ڈیوٹیز آپس میں دی جا رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو، تو جب جنات آ کے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے انہیں شوٹنگ سٹار اس سے پھینک کر اس کو بھگاتے ہیں جنات کو، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ٹائم جب شوٹنگ سٹار دیکھیں تو دعا نہیں کریے گا، لاہور پڑھیے گا، رائٹ؟ تو وہ اتنا اسٹرانگ پہرہ داری تھی کہ جنہوں نے آپس میں بات چیت کی، ان کو آئیڈیا ہوا کہ کچھ ہونے والا ہے، انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کیا کہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ آسمان کی اتنی کیا وجہ ہے کہ آسمان کی اتنی سیکیورٹی ہو گئی ہے، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ جن میں بتائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں کی زمین اور آسمان پہ۔ اب ہم جلدی سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی اور شروع کے 8 سال کیسے گزرے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والدین حضرت عبداللہ اور آمنہ دونوں بہت ینگ تھے، دونوں قریش سے تھے۔ پھر جب حضرت آمنہ حاملہ تھی تو حضرت عبداللہ کسی سفر پر گئے اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، مدینہ میں ان کا انتقال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 7 مہینے پہلے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 4 سال بنو سعد میں گزارے حضرت حلیمہ کے پاس۔ بنو سعد کے بارے میں یہ چیز بہت مشہور تھی کہ وہ لوگ احسن الکلام تھے، وہ لوگ بہت ایلوکوینٹ تھے، لینگویج میں فصیح زبان تھی، اور اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو انہیں کہیں دور بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ ایک اچھی زبان سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اچھے فضا میں رہ سکیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا عبد،
ठीक है, अब्दुल्ला का क्या मायने होता है? अल्लाह के अब्द। फिर उनकी वालदा आमिना, उनके नाम अमन से आता है, जो लफ्ज अमन है उससे निकलता है आमिना। फिर उनकी जो रज़ाई माँ थी हलीमा, उनका नाम हिल्म से आता है। फिर बनु साद में रहे, साद से सादत अल्फाज आता है। तो अगर आप सोचें, वो नाम जिनकी आगोश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई, एक एक चीज किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी बनाती जा रही थी, उनकी पर्सनालिटी पे उसका असर आता जा रहा था। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला शक्को सदर हुआ 4 साल की उम्र में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में अपने भाई के साथ थे। भाई ने यानी हलीमा, हजरत हलीमा के पास थे उस वक्त। तो हजरत हलीमा का जो बेटे थे, उन्होंने आकर हजरत हलीमा को बताया कि हमारे भाई को कोई सफेद पोश लोगों ने आकर लेटा दिया है और उनको कत्ल कर दिया। ठीक है, जो बच्चों ने देखा उन्होंने फौरन आकर हजरत हलीमा को बताया। तो हजरत हलीमा बहुत परेशान हुई, वो भाग कर गई। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक थे, रंग उड़ा हुआ था। और इस पर पूरी रिवायत आती है, रिवायात आती हैं कि दो फरिश्ते आए, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया, दिल के पास से कोई चीज़ निकाली, दिल को साफ किया। उसकी बहुत तफसीर आती है। ठीक है। और फिर दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना सी दिया। याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी में 4 मरतबा शक सदर हुआ, जो कि अहादीस से साबित है। राइट। एक 4 साल की उम्र में, एक 10 साल की उम्र में आता है, एक मेराज पे जब गए थे उस वक्त हुआ, फिर एक नबूवत से पहले। तो 4 बार जो किताबों में आता है, नबी रिवायात में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शक सदर हुआ वो 4 मरतबा हुआ। अलम तरा से शुरू, सूरह शुरू क्यों होती है? असल में मैंने आपको ये बता रही थी कि देखिए, जो अलम तरा है, तरा का मीनिंग होता है तुमने देखा। ठीक है, तरा का मतलब होता है तुमने देखा। अलम क्या नहीं, तुमने देखा। देखा क्यों लिखा है? ऑल्दो ये सूरह तो बाद में रिवील नाजिल हुई है ना। देखा का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है कुरान में, तफसीर में ही आता है कि देखा इसलिए कहा गया क्योंकि जो लोग थे उस वक्त के, उन्हें वो किस्सा इस तरह से पता था एज इफ उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। ठीक है, ये किस्सा इतना क्लियरली हर कोई जानता था उस वक्त। ठीक है निदा। अच्छा, हजरत आमना का इंतकाल 6 साल की उम्र में हुआ और हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे। ठीक है, वालिद का इंतकाल पैदाइश से पहले ही हो गया था। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमना बिन वहाब बिन अब्द मनाफ से हुआ। हजरत आमना बिनते वहब बिन अब्द मनाफ। ठीक है। हमल ठहरने के 2 महीने बाद ही हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया मदीने में, और वहीं उन्हें दफन किया गया। ठीक है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 7 महीने पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। तारीख़ विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंडे की सुबह रिवायतों में आती है। कुछ इसमें इख्तलाफात हैं, कुछ लोग 12 रबीउल अव्वल कहते हैं, कुछ 8 कहते हैं, कुछ 9 कहते हैं, और 2 रबीउल अव्वल का भी आता है। यौम पैदाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंफर्म नहीं है। ठीक है, 12 रबीउल अव्वल साबित नहीं है अहादीस से, सही हदीस से 12 रबीउल अव्वल इज नॉट कंफर्म्ड। ठीक है, इस बात को जहन में रखें। 12 रबीउल अव्वल पे जो हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडेज बनाते हैं, मिलाद बनाते हैं, तो 12 रबीउल अव्वल कंफर्म नहीं है सही हदीस से। आपकी दाई जो थी, मिडवाइफ जो थी, उनकी पैदाइश के वक्त मौजूद थी। हज़रत शिफा में अब्दुल रहमान बिन औफ थी, वो वहाँ मौजूद थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इसके बारे में बहुत सारी रिवायात आती हैं। वो फरमाती हैं कि मैंने देखा कि ऐसा लगा कि आसमान से तारे गिर रहे हैं या रोशनी बहुत ज़्यादा थी। इसमें बहुत अलग अलग रिवायात हैं मौरखीन और मुहद्दिसीन की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त की। तो तारीख और यौमुल विलादा से रिलेटेड बात हो गई। फिर तस्मिया, उनका नाम रखा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा था। ठीक है, मोहम्मद यानी जिसकी बहुत ज्यादा हमद की गई हो। अहमद भी उनका नाम आता है, बहुत ज्यादा हमद करने वाला। अहमद का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा हमद, बहुत सारा तारीफ करने वाला। और मोहम्मद का मतलब होता है जिसकी बहुत ज्यादा हमद की गई हो, बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका, हज़रत इब्राहीम के ज़माने से अकीके के मामलात हैं। 7वें दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका हुआ, दादा ने किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर्कमसिशन के बारे में रिलेटेड 2 रिवायात हैं। एक ये है कि वो मख्तून पैदा हुए थे,
اور یہ بھی آتا ہے کہ ان کی دنیا میں کی گئی تھی۔ پھر رضاعت سب سے پہلے حضرت آمنہ نے کی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے حضرت آمنہ جو ان کی والدہ تھی انہوں نے کی۔ پھر حضرت صوبیہ ان کی رضاعی والدہ میں ان کا نام آتا ہے۔ صوبیہ جو تھیں ابو لہب کی کنیز تھیں، ٹھیک ہے، ان کی باندی تھیں۔ اور حضرت صوبیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی فیڈ کرایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت حمزہ، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ کی جو سیم رضاعی والدہ تھی وہ کون تھی؟ صوبیہ، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت حلیمہ کے پاس 4 سال رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو سعد، یہ دیکھیں آپ کے سامنے، مکہ سے حضرت حلیمہ ان کو لے کر آئیں، اور اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی 4 سال گزارے۔ یہ دیکھیں، یہ مکہ ہے اور یہ بنو سعد کا علاقہ ہے۔ تو حضرت حلیمہ بنو سعد میں تھی، وہ مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد میں لائیں، اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 4 سال اپنے گزارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیا تھا؟ قرآن میں آتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک آپ یتیم پیدا ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرائی اور کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا۔ پہلے والد کا انتقال پیدائش سے پہلے، پھر 6 سال کے تھے جب والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کے پاس ابتدائی 4 سال رہے۔ حضرت صوبیہ نے 1 ہفتے دودھ پلایا۔ حضرت عبد المطلب نے 8 سال کی عمر تک سرپرستی کی۔ ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو تھے، جن کے اپنے 10 بچے تھے، ابو طالب کے اپنے 10 بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سرپرستی کی، اور اپنی موت تک یعنی عام الحزن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ ایمن کا بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی۔ تو ان سب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا۔ اچھا، اب ایک نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سے 25 سال کی عمر کا اگر ہم دیکھیں، 8 سال میں دادا کا انتقال ہوا، عبد المطلب کی کفالت میں رہے 8 سال تک۔ پھر 8 سے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہے۔ پھر 12 سال کی عمر میں پہلا سفر کیا شام کی طرف، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر تھے، ان کی اب ہم بریفلی بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے تو جنگ فجار بھی ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بھی بات کریں گے بریفلی۔ اچھا، تو 8 سے 12 سال کا آتا ہے ابو طالب کی سرپرستی میں تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی تک ابو طالب ساتھ ان کے رہے، ان کا ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہا، ٹھیک ہے۔ بلکہ شام کا سفر پہ اصل میں حضرت ابو طالب بھی جا رہے تھے، اور سفر کی مشقت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن جب ان کے چہرے پر نظر پڑی تو ان کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ جائیں، تو ان کا چہرہ دیکھ کر حضرت ابو طالب جو تھے وہ ان کو اپنے ساتھ لے جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور یہ 12 سال کی عمر تھی، ٹھیک ہے۔ وہاں گئے تو بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں 2 سفر ہیں۔ ایک سفر ہے سفر شام، جب وہ شام کی طرف گئے تھے۔ شام کی طرف کیوں جاتے تھے وہ لوگ؟ تجارت کے لیے، رائٹ، ہم نے یہ پہلے بات کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے تھے جس میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اور دوسرا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے تو وہاں پہ ان کی میسرہ سے ملاقات، نہیں سوری، میسرہ کے ساتھ گئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے جو آم، ایک ورکر تھے میسرہ، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تجارت کے لیے۔ تو یہ 2 سفر نبوت سے پہلے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور سفر ہیں، ٹھیک ہے۔ نبوت سے پہلے کے 2 سفر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ چیزیں ہمارے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 2 سفر پہ گئے، اور شام کی طرف، اور دونوں بہت مشہور مشہور واقع ہیں یہ۔ ایک سفر میں ملے تھے ان کو بحیرہ، اور دوسرے سفر میں ان کی ملاقات ہوئی تھی نستورہ نام کے ایک شخص سے۔ پہلے سفر میں بحیرہ ملا، دوسرے سفر میں نستورہ ملا، اور ان دونوں نے دیکھتے ساتھ ہی پہچان لیا تھا کہ یہ نبی ہوں گے۔ روایتوں میں آتا ہے بحیرہ راہب نے جب دیکھا تو اس نے کہا ہوا نبی، یہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ حاذا سید العالمین، یہ پورے جہان کے لیڈر ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ ہیں ان کے رسول ہیں، اور پوری نشانیاں جو ہیں کہ پتھروں کا، درخت کا سجدے میں جھک جانا، یہ نبی کی نشانیاں ہیں۔ تو بحیرہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
تو اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 12 سال کے تھے۔ پھر نستورہ نے جب دیکھا 25 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت کے لیے لے جا رہے تھے، تو نستورہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میسرہ جو تھے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں یہ سرخی کیسی ہے؟ ان کی آنکھوں میں ریڈنس جو آ رہی تھی اس کے بارے میں پوچھا، تو میسرہ نے کہا کہ یہ سرخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ پھر نصورہ نے کچھ اور سوال کیے، اور آخر میں کہا کہ یہ نبی ہی ہیں اور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اور یہ 25 سال کے تھے اس وقت بھی اس نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے میسرہ سے ساری کہانی سنی، ورقہ بن نوفل کو بتائی، اور ورقہ بن نوفل نے بھی کہا کہ یہ نبوت کی ہی نشانیاں ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کے جنگ فجار کے بارے میں آج کرنا چاہ رہی تھی کہ جنگ فجار ہوا کرتی تھیں، لیکن کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو ہم آج کی کلاس کو یہیں پہ اینڈ کریں گے۔ جنگ فجار کا لفظ یاد رکھیے گا، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں نیکسٹ کلاس میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آج بیسکلی بریفلی ہم نے کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے شام کی طرف، آم، اور ان کی کس طرح سے پیشن گوئی کی گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو تھی 25 سال کی عمر میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے آئے، میسرہ نے پورا حضرت خدیجہ کو سٹوری بتائی کہ کیا کیا ہوا ان کے سفر میں، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا، رشتہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کا پھر نکاح ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو میں نے بیچ کا ایک یہ جو پارٹ آج چھوڑ دیا ہے، جنگ فجار اور حلف الفضول، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کریں گے۔ امید ہے کہ آج کی کلاس آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی سوال ہو کچھ بھی ہو تو پلیز مجھے میسج کر کے پوچھ لیجیے گا۔ مجھے پتا ہے میں آخر میں تھوڑا سا تیز ہو گئی ہوں، کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس یہاں ختم کریں گے، نیکسٹ ٹو نیکسٹ تھرسڈے انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سب سے۔ اللہ تعالیٰ یہ وقت آپ کا بھی قبول فرمائے، ہم سب سے یہ وقت قبول فرمائے جو ہم بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاكم الله خيرا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔